اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، الحمدللہ آج ہمارا کریٹیو رائٹنگ کورس کا تیسرا لیکچر ہے اور آج ہم بات کریں گے مضمون نویسی کے بارے میں، اور میں ہوں آپ کی کورس انچارج عائشہ سرفراز۔ اس لیکچر میں آپ سیکھیں گے مضمون کی تعریف، یعنی کہ مضمون ہوتا کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر، دین مضمون کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ مضمون لکھنے کے لیے کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور مضمون کے اہم حصے کون کون سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے آتا ہے کہ مضمون ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم مضمون کی تعریف دیکھیں تو مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیان کرنا، یعنی کسی خاص متعین موضوع پر اپنے خیالات، جذبات و احساسات کو دلیل اور شگفتہ تحریری انداز میں تفصیل سے بیان کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تاریخی پس منظر کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مضمون ہے وہ انگریزی میں لفظ ایسے کا ہم معنی ہے، یعنی کہ انگلش میں ہم ایسے کہتے ہیں، اردو میں ہم مضمون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم معنی ہے۔ مضمون نویسی کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان کے دور سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ مضمون نگاری یا مضمون نویسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور سر سید احمد خان نے ہی مسلمان قوم کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات چنے، جیسے سیاسی، ادبی، معاشرتی، ٹھیک ہے، اور ان پر جو ہے وہ پھر مختلف مضامین لکھے گئے۔ اگر ہم بات کریں مضمون کی اقسام کے بارے میں، تو یہ مطلب بنیادی طور پہ 6 جو ہے وہ اقسام ہیں۔ علمی ادبی مطلب علمی و ادبی مضامین، اس میں وہ مضامین آ جاتے ہیں جو علم سے متعلق ہوں اور اردو ادب سے متعلق ہوں، یعنی کہ اردو ادب سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں، اگر ہم ان پہ لکھیں گے تو وہ ادبی مضامین آئیں گے، جیسے حضرت علامہ اقبال پہ لکھنا، جیسے مرزا غالب پہ لکھنا، یہ جو ہے وہ ادبی مضامین آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی یا معلوماتی مضامین، آپ کسی بھی موضوع پہ لکھیں جو مطلب تعلیم سے ریلیٹڈ ہو یا جس موضوع سے متعلق آپ کے پاس معلومات ہوں، تو اسے ہم کہتے ہیں تعلیمی یا معلوماتی مضامین۔ پھر اس کے بعد مذہب پہ لکھنا یا انسان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس پہ لکھنا، یہ مذہبی اور اخلاقی مضامین میں آ جاتا ہے۔ شخصی مضامین، یعنی کہ کسی خاص شخصیت پر لکھنا، اسے ہم کہیں گے شخصی مضامین۔ مشاہداتی مضامین ہوتے ہیں جو آپ اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنا پر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیاسی مضامین جو سیاست سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں 2 3 4 جو ہے وہ مختلف پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز، نون لیگ ہے، تحریک انصاف ہے، تو مطلب یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاست پہ لکھنا جو ہے وہ سیاسی مضامین کہلاتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس کے اصول و ضوابط کے بارے میں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کسی کاغذ پہ لکھ رہے ہیں تو اس کا جو 1/4 حصہ ہے وہ خالی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو تحریر ہے وہ خوش خط اور واضح ہو، ٹھیک ہے۔ مضمون لکھنے سے پہلے رف کاپی کا خاکہ تیار کرنا، یعنی کہ اگر آپ نے جیسے آپ نے مضمون مجھے بھیجنا ہے گروپ میں یا مجھے دکھانا ہے پریکٹس کر کے، جو میں آپ کو ٹاپک دوں گی، تو اس کو پہلے آپ سوچیں گی، اس کو لکھیں گی، ایک رف کاپی پہ لکھیں گی، پھر اس کی غلطیاں درست کریں گی، اور پھر آپ اصل مضمون جو ہے وہ اصل نوٹ بک پہ لکھیں گی صاف کر کے، اور مطلب خاکہ تیار کریں، ٹھیک ہے۔ اور مکمل خاکہ تیار کرنے کے بعد اس کے حصوں کو ترتیب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حصے کون سے ہیں وہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن پہلے جو ہے وہ اس کے حصوں کو ترتیب دینا ہے اور شروع سے آخر تک ایک ترتیب میں لکھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مضمون نویسی کے اہم حصے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آج کے لیکچر کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تعریف و تمہید، اس کے بعد اصل مضمون اور اختتام، ٹھیک ہے۔ کالم کی طرح مضمون کے بھی 3 مین پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں تعارف و تمہید کی،
یہ حصہ بنیادی طور پر پس منظر اور ضرورت و اہمیت پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے جس بھی موضوع پہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں، جب آپ تعارف اس کا کروائیں گے تو یہ اس کا آپ پس منظر اور ضرورت و اہمیت جو ہے وہ اس میں بیان کریں گے. تمہیدی پیراگراف کو بہت اچھے اور دلچسپ انداز میں بیان کریں، یعنی کہ آپ کا جو آپ نے سٹارٹ لینا ہے، آپ نے شروع کرنا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اسے پڑھتا ہی چلا جائے، وہ مطلب اس کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہے. اور مضمون کی جو ابتدا ہے وہ آپ کسی شعر، قول، مصرعے یا قرآنی آیت سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کریں میں نے تو نہیں دینا، ویسے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جو ہے وہ ایک مضمون